بندہ بن کر اپنے رب کے سایہ رحمت میں آ گیا ہے۔ اور یوں ہی زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کلمے سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ آخر یہ کلمہ چھوٹی سی نظر آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ جب اس نے دعویٰ کر دیا تو ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اس دعوے کا عمل ثبوت پیش کر کے دکھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، یہ آخری نبی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی شخص نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا کذاب ہے۔ نمبر 2 یہ ہو گیا۔ نمبر 3 میں فرمایا اقام الصلاۃ، نمبر 3 میں اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ نہیں جمعے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ایتاء الزکات، اپنے مالوں میں سے زکات ادا کرنا۔ اور آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے کہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدر و استطاعت رکھتے ہیں تو حج کرنا۔ 5ویں نمبر میں رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس میں چھٹا یہ نہیں آیا ہے کہ بھائی ڈی جے بجانا، شادی کے اندر ناچ گانے کی محفل کو سجانا، رشوت کے لینا، نمائش کے طور پر شادی بیاہ میں 5 لاکھ 6 لاکھ روپے نقد لینا، بیٹی والوں کو رشوت سود لینے پر مجبور کرنا۔ یہ 6 نمبر میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد یہی 5 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور چیز نہیں ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، بڑا عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، میں نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں عمل کے اعتبار میں تم میں کون شخص بڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں کہ مالداری میں کون بڑا ہوا ہے، شادی بیاہ میں نمائش کے طور پر روپے خرچ کرنے میں کون بڑا ہوا ہے، ڈی جے بجانے میں کون آگے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ عمل کے اعتبار سے فرمایا کہ تم میں کون شخص عمل میں بڑا ہوا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا رب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مجلس رکھا گیا ہے نکاح کے اوپر، شادی کے اوپر۔ میرے بھائیوں، ہمارے بیچ میں جناب حضرت مفتی امیر حمزہ صاحب تشریف لائیں گے اور یہ شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق وہ اہم مسائل آپ کے سامنے میں رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند وجوہات ہیں، ہمارے درمیان میں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ ہم نبی کہتے ہیں کہ ہمارے رگ رگ میں ہے نبی نبی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، واپس گھوم جاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں،
بلکہ جب ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہمیں نبی کے کریکٹر کو اپنانا ہوگا، نبی کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، نبی کے اوصاف کو اپنانا ہوگا، نبی کے کردار کو اپنانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو اپنانا ہوگا، ان کے بولنے کے انداز کو اپنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے دور میں بہت سے صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار تھے، انہوں نے نمائش کے طور پر کوئی روپے پیسے خرچ نہیں کیے۔ ہمارے نبی خود شادی کیے، 11 شادیاں کی۔ ہمارے نبی نے اپنے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کہیں دہیج کا ثبوت موجود نہیں ہے، سوائے محل کے، سوائے حق کے محل کے، اس کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ میرے بندے، شیطان تمہیں ہر طرح سے بہکائے گا، ہر طرح سے تمہیں نسخ ڈالے گا، اور پھر جب ہم شیطان کی غلطیاں نکالیں گے کہ اللہ میں تو بہکا نہیں تھا، میں ان کے باتوں پر آ گیا تھا، انہوں نے مجھے بہکایا تھا، تو شیطان بھی کہے گا کہ قال قرینہ ما اطغیت ولکن کان فی ضلال بعید۔ شیطان بھی کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو بہکایا نہیں، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا، اے اللہ اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ جب آپ شیطان کو غلط ٹھہرائیں گے تو